وہاں سے نکل گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ چین نے یہ کہا ہے کہ 2 بار انہوں نے وہ LAC جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول وہ کراس کرنے کی کوشش کی ہے, سرحد سے آگے جانے کی کوشش کی ہے. وہ شاید ایک تھاٹ آئی ہو, مجھے نہیں پتا, اس کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہے, کہ وہ اس دن چونکہ بہت بے عزتی ہو گئی تھی اور بالکل ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا انڈین میڈیا پہ, وہ جو کچھ بھی ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے انڈینز نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی, اور اس کے بعد مودی سرکار پہ تنقید شروع ہوئی. تو اب کوشش کر کے کوئی ہم تھوڑے آگے چلے جائیں, کوئی تھوڑا علاقہ اپنا واپس لے لیں, تو چلیں ہماری کوئی عزت بچ جائے گی اور ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. اب وہ تو نہیں ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. نیپال کے ساتھ جھگڑا ہونا, بنگلہ دیش کے ساتھ ہونا, پاکستان کے ساتھ ہونا, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے ہم تو ہمارے جو حالات ہیں بیان سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے, اور اگر کوئی ایڈونچر کرے بھارت تو اس کا جواب اس کو پتہ ہے. چائنا کا بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی فوجی قیادت کی وہاں پہ کنٹرول لائن پہ LAC پہ, تو اس میں چائنا نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ بھارت کشمیر کا 5 اگست سے پہلے والا سٹیٹس بحال کرے, اس کے بعد بات آگے بڑھ سکے گی. لیکن وہ تاثر یہی دیتے رہے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں اور اب مزید کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا, ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کرنل سمیت 3 فوجی تو ان کے مارے گئے ہیں, کو 35 سے 40 فوجی لاپتہ بھی ہیں بھارت کے. ابھی وہ نہیں پتا کہاں پہ ہیں, اغوا ہو گئے ہیں, مارے گئے ہیں, ابھی کچھ نہیں پتا. لگتا ہے کہ بھارت کو خاصا اس میں نقصان ہوا ہے, اس لیے انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ یہ ایک جھڑپ ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, جو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا اور اب بہت بری طرح سے خود آئسولیٹ ہو گیا. خاص طور پہ یہ جو 4 انتہا پسند ہندو ایکسٹریمسٹ کا ٹولہ ہے, جس میں نریندر مودی ہے, راجناتھ سنگھ ہے, امیت شاہ ہے اور ساتھ اجیت ڈوبھال ہیں, یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تمام سایہ ملک ان سے دور ہو گئے, انکلوڈنگ بنگلہ دیش سے ذکر کیا. اب ان کو جو پہلے بھی چائنا نے ان کو مارا تھا اور 40 کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اب یہ پھر اپنے آپ کو صرف اپنی شیخی کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے بہت بڑے بھارتی سورمے ہیں, انہوں نے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کی بارڈر کراس کرنے کی. انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے گولی فائر نہیں کی, انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے ڈنڈوں سے, پتھروں سے, اینڈ دے سیڈ کہ ہم انڈین گھٹیا لوگوں کے اوپر اپنے نوجوان کی ایک بلٹ بھی ظاہر نہیں کرنے چاہتے. یہ نوبت ہے جس کی ان کی ہیٹرنس ہے, اور ایک میجر اور کافی لوگ ان کے لاپتہ بھی ہیں, یہ بتا نہیں, چھپا رہے ہیں لوگوں سے. ایشو یہ ہے کہ اس کے یہ چارے اس وقت یہ ہیں کہ یہ جو ان کا حال ہو رہا ہے, پاکستان میں تو کہتے ہیں نا ہم گھس کے ماریں گے, اب وہاں پر چائنا نے ان کو گھس کے مارا تو یہ بول نہیں رہے ہیں, اور پاکستان میں آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے. ابھی انڈین پروگرام میں تھا جس طریقے سے انہوں نے کہا جی ہم بارڈر پہ, کراچی کے بارڈر پر آئے, ہم نے وہاں سے آ کے بارڈر تک ہم نے جہاز لے کر, تو میں نے کہا بھی کراس کرنا تھا تو میں بتاتے, 27 فروری یاد دلاتے. تو ایشو یہ کہ اب یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت یہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان نے اپنے ٹویٹ پہ اور دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا تیاری کر رہے اپنے عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اپنی ملکی حالات جو خراب ہو رہے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے. لیکن ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. بالکل صحیح. ہم ان کا جواب ایسا سبق دلائیں گے کہ یاد رہیں گے. بالکل جی, بالکل جی. عامر صاحب لیکن سمپل سی بات ہے, اور وہ یہی ہے کہ جب انڈیا کو وہاں مار پڑ رہی ہے تو وہ ہماری طرف پریشر بڑھا رہا ہے. ہمارے ہائی کمیشن کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ان کی فورسز نے, اور پریشر ڈال رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ان ہتھ کنڈوں سے پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ ہم نے کچھ جیسچر ایسے دیے جیسے ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس کر دیا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی ادھر سے بھی ہو. پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے LOC پر, وہ یہ ہے کہ دوسری طرف بھی مسلمان موجود ہیں اور ان کو یہ ڈھال بنا کے استعمال کرتے ہیں. LOC پر ہمیں ڈائریکٹ جوابی فائرنگ چیک کر کے کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پہ انڈین فوجوں کے مورچے ہیں, تاکہ وہاں سویلین آبادی پہ نہ لگے, نشانہ نہ لگے, وہ نقصان میں نہ جائیں. جبکہ ہمارے ہاں وہ باقاعدہ کرتے ہی سویلین آبادی پہ حملے ہیں, تاکہ پاکستان کو جواب دینے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو بہرحال اب ایک ایسی جنگ میں
انڈیا آ رہا ہے کہ جہاں پہ نیپال جیسے ملک نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ کچھ حصے انڈیا کے جو ہیں وہ نیپال کے ہیں، تو چومکھی والی بات بن گئی ہے کہ اب چائنا نے اپنا جو کام تھا کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہا تھا، لیکن جب یہ ادھر گھسے ہیں تو چائنا نے باقاعدہ مارا بھی ہے اور ایریا بھی لے لیا ہے بہت سارا. تو اب یہ انٹرنیشنلی برادری کو آنا پڑے گا، عالمی برادری کو، اور بات کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کا تو کام یہی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو شاید دے کے آپس میں لڑواتا ہے. اب چائنا اور انڈیا پھر پاکستان تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں. چائنا کا معاشی طور پہ کتنا کام ہے، انڈیا کو خود پتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. صرف پریشان کرنے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قیادت کو اب چاہیے یہی ہوگا کہ سفارتی سطح پہ اس معاملے کو دنیا کے سامنے اور اچھے انداز سے لے کے جائے. صرف پاکستان کے اندر پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عالمی برادری میں جا کے اپنا کیس ہمیں صحیح طریقے سے لڑنا ہوگا. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے جی کہ ہندوستان نے اس وقت جب کہ پوری دنیا کرونا کے مرض کی وجہ سے پریشان ہے، اس وبا کی وجہ سے جس طرح ہر طرف محاذ کھولا ہے اور جس طرح مار کھا رہا ہے، کہ یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں. یہ صرف پاکستان یا اس کے چائنا یا نیپال اس خطے کے امن کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہندوستان کی جو کٹائی ہو رہی ہے اور جس طرح اسے نیپال سے اور چائنا سے ذلت کا سامنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اگر کسی نے ان غریبوں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ پورے عزم کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ جس طرح ہندوستان کی جارحیت کے سامنے اور ہندوستانی دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں. اور اب یہ اطلاعات آنا کہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ان کی مدد کے لیے کوئی اسرائیلی خفیہ ایجنسی اور اس کی افواج بھی وہاں پہنچی ہیں، تو یہ ہمیں اب دنیا کو کھل کے بتانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کہی ہے عامر صاحب نے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس سے مسئلہ نہیں بنے گا، وفود تشکیل دینے چاہیے، وہ ساری اس جارحیت کو لے جا کے دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ خالی پاکستان کہ چائنا یا نیپال کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کے امن کا مسئلہ بن جائے گا. اور جب دنیا کے امن کا مسئلہ بن جائے گا تو جو تجارت کرنے والے ہیں یا جو معاشی اور اقتصادی دنیا کے مفادات ہیں وہ سارے داؤ پر لگ جائیں گے. تو یہ بات بڑی واضح ہے، اور اس میں قومی وحدت ہماری جو ہے وہ تو ہم اپنی آج جس طرح بریفنگ دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ ہندوستان کو افواج پاکستان سے بہت تکلیف ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ہمارے دشمنوں کو وہ ISI سے ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے آج جو بریفنگ دی گئی ہے ہماری افواج کے سربراہان کو، اس میں یہ تمام چیزیں سامنے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ خالی چائے نہیں پلائے گا، اگر اب کچھ ہوا تو جوتے بھی اب بہت مارے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. جی لطیف چودھری صاحب. دعا میرا اس ساری صورتحال کے اندر جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چین اور انڈیا کی جو کشمکش ہے یہ خاصی پرانی ہے، کوئی نئی نہیں. جس طرح پاکستان کے ساتھ دونوں ملک ایک اپنی پیدائش کے دور سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، اسی طرح چین کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا پرانا کشیدگی چلی آ رہی ہے. حالانکہ پہلے ایک ہند چینی بھائی بھائی کا بھی ایک بہت نعرہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے، کیونکہ ایک ان کے درمیان ایک ٹریڈ وار، معاشی طور پہ بھی دونوں ملک ایک اپنے لیے منڈیوں کی تلاش میں ہیں، روٹس کی تلاش میں ہیں، اور دنیا میں جو مفادات کی جو ایک لڑائی ہوتی ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس کا آگے جو سائن بورڈ ہے وہ اس کا کچھ بھی رنگ ہو. تو اس لیے یہ ایک پاکستان کے لیے جو ایک صورتحال ہے وہ اپنے مفادات پاکستان نے دیکھنے ہیں کہ ہم نے اس ساری سچویشن کے اندر ہمارا کیا ایکٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ جب بھی دو قوتیں لڑ رہی ہیں، یہ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس وقت یہاں پہ 3 تو ایٹمی ملک ہیں. چین بھی ایک ایٹمی ملک ہے، انڈیا بھی ایک ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان کے پاس بھی ایٹمی بم موجود ہے. اور اس خطے کے حالات افغانستان اور یہ وہ بھی سچویشن یہاں پہ ہے، اور ایک تجارتی لڑائی بھی اس پہ چل رہی ہے. جب سے منموہن سنگھ کے دور سے یہ کام شروع ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ
وہ کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف وہ گئے ہیں، اور چین بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ان کا سسٹم ون پارٹی رول اور ایک کمیونسٹ پارٹی کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ انڈیا کے اندر ملٹی پارٹی سسٹم ہے، ان کی ترجیحات میں تھوڑا بہت فرق آتا رہتا ہے۔ لیکن اب امریکنز کا، اسرائیلی اور ویسٹرن یورپین جو ہیں، ان کے اندر ایک معاشی طور پہ چین اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے۔ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو اس کا ون بیلٹ ون روٹ کا جو چائنیز ایک ماڈل ہے وہ اس میں اپنا شیئر لے، یہ نہیں کہ وہ اس کو ناکام بنانا چاہتا ہے، اس میں اپنا شیئر بڑھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں جو برکس ان کا چائنیز بینک جو بنا ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں، اس میں بھی انڈیا موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ موجود نہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک تجارتی تعلقات بھی بڑے اسی طریقے سے جاری ہیں۔ تو یہ جو ایک لڑائی ہے، یہ روٹس کے اوپر لڑائی ہے، اور انڈیا چائنا انڈیا میں دو طریقے سے حملہ آور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظریاتی طور پہ بھی ایک اس پہ انہیں اریٹنٹ پیدا کر رہا ہے۔ نیپال میں ان کے آندھرا پردیش میں جو ماؤسٹ باغی ہیں، ان کو وہ ایک نظریاتی غذا بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اس پہ اوپر پاکستان کے لیے یہ اپنی اسٹریٹجک پالیسیز کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نارتھ ویسٹ میں بھی ایک بہت اسٹرکٹ اور کڑی نگرانی کا نظام رکھنا چاہیے، اور اپنی انڈیا کے ساتھ بھی اپنے مفادات کو لے کے چلنا چاہیے۔ انڈیا چین لڑتے ہیں، وہ بے شک لڑے، لیکن ان کے جو ہمارے اوپر جو اثرات آنے، ہمیں وہ پالیسی لے کے اپنی چلنی چاہیے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور چین کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کیسے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی فیصل حسین صاحب، دیکھیں بڑا جہاں اس میں ایک تناؤ ہے، کشیدگی ہے، بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہے کہ جس جگہ یہ پاکستان اور بھارت میں جہاں لڑائی تو تناؤ رہتا ہے، تو آئے دن جو ہے دونوں طرف ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ چین اور بھارت میں جس مقام پہ تناؤ چل رہا ہے، تناؤ اگرچہ جیسے لطیف چودھری صاحب کہہ رہے تھے بہت پرانا ہے، لیکن یہ ہلاکت کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ 45 سال کے بعد کوئی ہلاکت کا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، ان دونوں حکومتوں کے درمیان، بھارت اور چین کے درمیان ایک بڑا دلچسپ معاہدہ بھی ہوا ہے کہ اس مقام پر جو ہے دونوں فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار، ان کے جو فوجی ہوں گے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ کچھ افسران کو ہتھیار رکھنے کی، بندوقیں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کی نال جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ نیچے کی طرف رکھنے کے وہ پابند ہیں۔ تو ابھی بھی جیسے وہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈنڈوں سے اور ہاتھوں سے مار مار کے جو ہے انہوں نے بھارتی فوجیوں کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تو آج بھی اتنے تناؤ کشیدگی کے باوجود بھی جو ہے وہ دونوں فریقین نے جو ہے اسلحے کا استعمال نہیں کیا، اور اس پہ جو ہے چین کا جو ہے پلہ جو ہے وہ بھاری رہا۔ اچھا، اگرچہ بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے چینی فوجی بھی مارے، چینی میڈیا اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھارتی دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا کہ وہاں کوئی چینی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ بہرحال بھارتی میڈیا یہ بھی ایک میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس پہ بھارتی حکومت کی بھی تنقید بھی کر رہا ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ بھارت اس معاملے میں جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو چین کی جو منڈی ہے بھارت میں، جو 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کی جو منڈی ہے، وہ اس کو امریکہ چھیننا چاہتا ہے، تو بھارت جو ہے وہ اس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑی جو ہے، ایک طرف تو یہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے، دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ مذاکراتی عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس وقت تک کی تاریخ میں اس وقت تک جو ہے وہ چین کا پلہ جو ہے مکمل طور پہ بھاری ہے، اور جس علاقے میں بھارتی فوجی تعمیرات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ علاقہ جو ہے وہ چین نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو اس حوالے سے چین کا پلہ نہ صرف بھاری ہے، بھارت کو جو ہے وہ مکھی کھانی پڑ رہی ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ نیپال کی ہے، جبکہ نیپال اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور نیپال کے بارے میں تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کنٹرول کرتی ہے، لیکن نیپال کی حکومت نے بڑا زبردست جو ہے کام کیا، اور بھارت کے علاقوں میں اپنے نقشے میں جو ہے نئے نقشے بنا کے جو ہے ظاہر کر دیا۔ یہ بھارت کی ہر ملک سے جو لڑنے کی جو پالیسی ہے، یہ جو بھارتی کی موجودہ جو حکومت ہے، جو ایک خبط الحواس حکومت ہے، ایک ذہنی معذوروں کی جو حکمران اس وقت آ گئے، یہ بھارت کو تباہ کر رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت جو ہے انشاءاللہ الرحمن اپنی موت آپ ہی جو ہے مر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسی سے بھارت کو خود بھی نقصان ہوگا، رائے آپ جان چکے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کورونا کے خلاف جنگ میں دنیا کے مقابلے میں پاکستان کا جو لاک ڈاؤن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ کتنا مؤثر ہے۔ آج ہم سوال رکھیں گے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں جو مختلف علاقوں میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان کے، وہ کتنا مؤثر ہوگا۔ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈفرینٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں. باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے, تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے. پاکستان میں کرونا وائرس کنٹرول سے باہر ہو گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ریکارڈ ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 111 افراد تقریباً جاں بحق ہو گئے ہیں اور حکومت نے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی پالیسی شروع کر دی ہے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت مخصوص شہروں کے متاثرہ علاقے آج رات 12 بجے سیل کر دیے جائیں گے. تاہم ان علاقوں میں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ نے عوام کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر مایوسی کا اظہار کیا اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے اب گورنمنٹ خود ایکشن لے گی. اسی مناسبت سے ہمارا دوسرا اور بڑا سوال ہے. فیصل حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح یاسمین راشد صاحبہ نے کہہ دیا کہ سارا قصور عوام کا ہے, اب چونکہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا, کچھ ایریاز جہاں پر یہ وبا زیادہ پھیل چکی ہے وہاں پر لاک ڈاؤن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر لاک ڈاؤن اتنا ہی مؤثر نتیجہ خیز ثابت ہو رہا ہوتا تو اب دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کر رہی ہوتی. اگر دنیا نے لاک ڈاؤن کو ختم کر رہی ہے, اس بات دنیا جو فیصلے کر رہی ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ کر رہی ہے. ہماری طرح وہ جو اپنی عقل پہ ماتم نہیں کر رہے وہ لوگ. ہمارا تو کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سائنسی بنیاد پہ نہیں ہوا. اگر اب یہ لاک ڈاؤن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی کو لوگ فالو نہیں کر رہے, وہی جو والی بات کہ آپ سارا ملبہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر ڈال دیں کہ عام آدمی کی وجہ سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. اس میں جو اس وقت صورتحال جتنی بھی خراب ہوئی ہے پاکستان میں, اس میں 100% ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے. آج کی آپ سے مثال دیکھیں کہ اتنی بڑی ایک تباہی مچی بھی ہے, وبا اس وقت نے پوری پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو آفیشلی اس بات کی اطلاع ہی نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے ان کے صوبے میں آ رہا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے میڈیا کے ذریعے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس میں وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے. یہ تو ملک کے وزیر اعظم کا رویہ مزاج ہے, تو اس کو ہم ذمہ دارانہ رویہ کہیں گے, غیر ذمہ دارانہ رویہ کہیں گے. سعدیہ جو یہ ڈاکٹر راشدہ صاحبہ ہیں, ان سے اس بات کی بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعظم کا کیا رویہ تھا. خود پہلے تو بولتے تھے, انہوں نے عام آدمی کو اس بات کی تبلیغ کی ہے, تو عام فلو ہے, اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو اگر آج یہ ایس او پی کی بات کر رہی ہے, ماسک کی بات کر رہی ہے, دنیا اور سائنس جو ہے وہ ماسک کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے. سڑک کے اوپر کرونا کتنا لگ رہا ہے, گھر کے اندر کرونا کتنا لگ رہا ہے, ایئر کنڈیشن کمرے میں کرونا کتنا لگ رہا ہے, جو پنکھا کھلا ہوا ہے, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, اس میں کرونا کتنا لگ رہا ہے. ان کو اس چیز کی بھی وضاحت کرنی چاہیے نا. آپ ہر چیز کا ملبہ جو ہے عوام کے اوپر جو ہے وہ نہیں گرا سکتے. حکومت اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ کسی نے غیر سنجیدہ کردار ادا کیا. یہ ٹھیک ہے عوام سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے عوام نے بھی جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوگا, لیکن جو سب سے بڑا جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا وہ حکومتوں کی طرف سے ہوا, وفاقی حکومت کی طرف سے بھی, صوبائی میں, اور وفاق کا جو ہے غیر ذمہ داری میں جو ہے وہ زیادہ ان کا حصہ ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا فیصل صاحب. جی حافظ طاہر صاحب. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی غیر ذمہ داری تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ ایک بیانیہ مل کے قومی نہیں بنا سکے کہ یہ ایک وبا ہے اور اس وبا سے ہم نے بچنا کیسے ہے. کوئی کہتا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یار یہ سازش ہے یا وبا ہے. اگر سازش ہے تو پھر تو اور زیادہ بچنا چاہیے تھا, وبا ہے تو پھر بھی بچنا چاہیے. تو حکومت کے آدھے وزیر کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے تو جناب جو ہمارا خیال تھا اتنے مریں گے, ابھی تو اتنے زندہ ہیں. اور ایک وزیر کچھ کہتا ہے. تو خدا کے لیے ابھی جس طرح بتایا کہ وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں لیکن وہاں وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس سے باہر نکلو. یہ ایک فرد کا آپ سے اس دنیا میں تو ممکن ہے کوئی حساب نہ لے سکے, کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں طاقتور جو ہیں وہ کہتے ہیں حساب نہیں ہو سکتا ان کا, لیکن جو آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں تو جواب دینا ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں ان میں بے احتیاطی اگر کر رہا ہے تو وہ بھی جواب دے. دیکھیں بے احتیاطی کرنے والا خودکشی کر رہا ہے, اور اگر اس سے کسی اور کو لگے تو وہ قتل کر رہا ہے. یہ فتویٰ بھی آ چکا ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے, ہم اپنے اس پروگرام سے بھی عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر حکمران سنجیدہ نہیں تو تم ہی اپنی زندگی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ. ٹھیک, بالکل سے آپ کہہ رہے ہیں قومی بیانیہ تک ہم نہیں بنا سکے. بریگیڈیئر صاحب.
دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ یہ ایک ابھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آئی سے کہ اس وقت میڈیا کو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو حفاظتی تدابیر کے بارے میں بڑی سختی سے بتائیں. لوکل ایڈمنسٹریشن شوڈ بی ویری اسٹرکٹ کہ جو گھر سے باہر نکلے ہی ہیز ٹو انشور کہ ہی از ویئرنگ ماسک, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں, اور جہاں آفس میں جاتے ہیں سینیٹائزر ہونا چاہیے یا ڈس انفیکشن ارینجمنٹ ہونا, یہاں تک تو ہو گیا. گورنمنٹ کی جو ابھی بھی رسپانسبلٹی جس میں عوام کو سب سے تکلیف ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس لوکل ایریا کے کون سے ہاسپٹل میں جائے گا, وہاں پر کتنے بیڈ اویلیبل ہیں, اور ایمرجنسی کے لیے کیا کرنا ہے, یہ نمبر پتہ ہونا چاہیے سب کو. نمبر 2, یہ جو آکسیجن ماسک ہے, جو آکسیجن سلنڈر 2,500 کا ملتا ہے, یہ اس وقت 10 سے 12,000 کا مل رہا ہے. اٹ از ظلم کی انتہا ہے. بتاؤ, یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کا اور پروونشل چیف منسٹر کا کام ہے. لائک وائز جو انجیکشنز ہیں وہ بلیک پہ مل رہے ہیں. آپ نے آغا خان کا دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے 15 لاکھ کا بل بنایا ہوا ہے 1-2 دن کا. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تو کم از کم ہمیں ایڈمنسٹریشن گڈ گورننس چاہیے جس کا فقدان ہے اس وقت. آئی تھنک یہ چیزوں میں ہم ٹھیک کریں تو ہم کافی خیال نکالیں. بالکل. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, اگر عوام کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے تو حکومت نے کون سی ذمہ داری دکھائی ہے؟ جب آپ خود کنفیوژن کا شکار ہوں اور بار بار کہیں کہ ہمارا یہ لاک ڈاؤن, پوری دنیا میں کرفیو نما لاک ڈاؤن نے کامیابی سے اس کرونا کو شکست دیا ہے. فی الحال پہلے مرحلے میں کہیں کچھ بھی کہیں, فرانس میں جیسے اب انہوں نے کھول دیا سب کچھ, تو ہمارے ہاں تو ہر چیز میں ڈھل مل کام چل رہا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں, بولتے پہلے ہیں. اب لاہور میں پرائم منسٹر نے بند کیا, اب لاہور آج جیسے بند ہو رہا ہے تقریباً پورا لاہور بند ہو جائے گا. اسلام آباد کے ایریاز ہیں, مختلف بڑے شہروں کی رپورٹ آ گئی NCOC سے. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہو آپ سختی سے سارا ملک بند کریں, ٹیسٹ جتنے کر سکتے ہیں کریں تاکہ بریک تو آئے نا. اب یہ مخصوص ہاٹ سپاٹس میں بریک لے کے تو کیا باقی جگہ پہ رک جائے گا, وہاں پہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. صرف یہ ہاٹ سپاٹس میں کچھ بریک آئے گی تو یہ بڑا نیشنل لیول پہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے کل یہی بات کہی تھی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں چل سکتا کام, اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. اور جو ہلاکتوں کے اندازے افسر عمر صاحب بتا رہے ہیں, جو دنیا بتا رہی ہے ہمیں, اور جو دنیا کا تجربہ کیا, اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. یہ بہت مشکل کام ہے اور ہم اس کو حل کرنے کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اور بگاڑ رہے ہیں. جی ایاز خان صاحب. مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل آپ سے. مجھے حیرت ہوئی آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا. کسی جاہل آدمی سے تو سوال ہی نہیں کرتے ہوتے. میرے صوبے کی وزیر صحت کہہ رہی ہیں, کیونکہ میں بورن لاہوریہ ہوں, وہ کہتی ہیں لاہوریہ جاہل ہیں. چلیں آج آپ نے حق ادا کر دیا, عجیب سی مخلوق ہیں, ان کا تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اگر میں ابھی تک بچا ہوا ہوں تو میں وہ جو SOPs جو عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ SOPs ہوتے کیا ہیں, آپ ان کو عام زبان میں سمجھاتے بھائی کہ کس طرح سے بچت کرنی ہے اپنی. پہلے تو آپ کا سلوگن ہی غلط تھا کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے, لوگ لڑنے نکل پڑے. آپ نے کیا کیا, یہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن پہلے بھی کرتے رہے, جب شروع میں لاک ڈاؤن تھا اس کے اثرات آتے رہے, لیکن پھر بیچ میں آپ نے بالکل چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں. اب ہمیں تو اور تو کوئی کہیں سے امید نہیں ہے. آج وہ BBC نے ایک اچھی خبر دی ہے کہ ایک دوائی آ گئی ہے. اب ان سے یہ جو مجھے جاہل قرار دیتی ہیں, ان سے میری درخواست ہے, اور وہ ظفر مرزا صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے, کہ خدا کے لیے وہ دوائی ابھی سے مہنگی ہونی شروع ہو جائے گی اور غائب ہونی شروع ہو جائے گی, اس دوائی کو بچا لیں. کیونکہ جب جیسے جیسے خبر پہنچتی جائے گی کہ جی انہوں نے, اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ اب پتہ نہیں کو امریکہ یا برطانیہ میں جو دوائی اثر انگیز ہو رہی ہے وہ یہاں ہوتی ہے یا نہیں, یہ بھی بات کا ایشو ہے. لیکن ایک چلے رے آف ہوپ ہے, لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ 2,000 کی چیز 20,000 پہ فوری چلی جاتی ہے. اگر 20 روپے کی گولی ہے تو یقیناً وہ 2,000 میں ملے گی. تو یہ کام ہی صرف کر لینا, باقی ہم جاہل اچھے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور زیادہ ہمیں جہالت کے اس پہ فائز کر دیں, لیکن یہ کام تو ضرور کر دیں. لطیف چودھری صاحب, آپ کو ایسے کام جو کہ اس وقت افیکٹو ہو سکتے ہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں, یہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن آپ کو لگتا ہے کام کر سکے گا؟ دیکھیں, دعا کے جو اقدامات آپ نے مجھ سے پوچھا, آپ ان سے بخوبی خود بھی آگاہ ہیں, اور سارے ہی ہمارے جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے ہی اس سے آگاہ ہیں. تو اس کے بارے میں جو اب سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے اس کے بارے میں تو وہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک شعر ہے اس وقت مجھے ہو سکتا ہے ایگزیکٹ میں نہ بول سکوں, تو معاف کیجئے گا جو سننے والے بھی ہیں, کہ سنا ہے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے
ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، ایسا ہے تو چلے بات کر کے دیکھتے ہیں. تھوڑا آگے پیچھے کر دیا آپ نے، میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے شاعری سے اتنا وہ ہے تو بہرحال بات اصل میں تو حقائق کے طور پہ ایک سمجھانے کی ہوتی ہے. تو آپ نے جتنے پہلے کچھ کیے ہیں، بونگیاں ماری ہیں، تو اب یہ بھی ایک بونگی مار کے دیکھ لیں کہ کیسے آپ اقدامات کرتے ہیں. عوام تو مر ہی رہے ہیں، تو ان کا مرنے کا سلسلہ تو وہ جاری رہے گا. تو اب جہالت کا جو تمغہ ایاز صاحب نے اپنے نام پہ لیا ہے اور انہیں جو وزیر صاحبہ نے جو دیا ہے، تو اب ان کو شاید اب اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اب میں تو یہی کہوں گا ہور پی ٹی آئی نو ووٹ پاؤ. مگر وہ تو پہلے ہی سمجھتے ہی عوام کو، پوری کو، اکیلے لاہوریوں کو نہیں، پوری عوام کو ہی اللہ کے فضل سے وہ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں. تو ہم سب ان کی نظر میں ایک جیسے ہی ہیں. بالکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں. ایاز خان کا پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ کہ بہت سے ایسے مافیاز ہیں جس میڈیسن کا کہا جاتا ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. ثنا مکی ایک کہوا مشہور ہوا سوشل میڈیا پر، وہ 100 روپے تھا تو 2035 ہو گیا. بہرحال اللہ ہی حافظ ہے. رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم سوال رکھیں گے تیسرا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کو لگام ڈالنے میں ناکام کیوں نظر آتی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اس وقت ملک میں پیٹرول کا بحران ہے. وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس بھی لیا، تحقیقاتی کمیٹی بنائی، ذمہ داروں کا تعین بھی ہو گیا. تاہم ابھی پیٹرول مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہونے پر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی گرما گرم بحث ہوئی اور وزراء نے معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیا. ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. کچھ دیگر مافیاز کا آپ ذکر کر رہے تھے. ابھی جو ہمارا سوال ہے کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کو لگام ڈالنے میں آپ کے خلاف آپ کے خیال میں ناکام کیوں ہے؟ بھائی یہ ارد گرد تو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جو یہ مافیاز ہیں. یہ بس ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان ہے کہ جی بس لگام ڈالیں گے اور بس ختم ہو جاتا ہے. وہ کمیٹی بنتی ہے، نام آ جاتے ہیں، اس کے بعد کارروائی پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہوتی ہے. شاید کہیں مریخ پہ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تو نہیں ہوتی. جی لطیف چودھری صاحب. دعا اس موقع پہ تو میں جو اپنا شعر تھا بولا اس کی تصحیح چاہوں گا جواب دینے سے. یہ احمد فراز صاحب کی غزل کا ایک شعر ہے اور وہ درست جو ہے وہ اس طرح ہے. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو باقی آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ تو ایاز صاحب نے دے دیا، اور جس طرح کا ان کا جواب ہے تو وہی میرا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. جی حافظ طاہر صاحب. یہ ہے جی کہ یہ پیٹرول یا چینی یا آٹا یہ مہنگا کرنے والے اور ان پہ کنٹرول کرنے والے اگر یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیا اختیار میں ہے؟ لوگوں کو تانے دینا، عوام کو. نہ آپ کرونا کا معاملہ حل کریں، نہ آپ پیٹرول کا معاملہ. پیٹرول میں وزیر اعظم صاحب نے کیا ایکشن لے لیا جی؟ ذرا وہ بتائیں نا کہ یہ ایکشن لیا تھا، یہ ہوا. بالکل صحیح. جنہوں نے آگے سے کرنا ہے، اگر وہ اتنے نالائق ہیں کہ وزیر اعظم کے حکم کو عمل نہیں کرا سکتے تو ان کو فارغ کریں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی، وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس. آپ کا پوائنٹ آ گیا حافظ طاہر صاحب. جی عامر صاحب. سمپل سی بات ہے، یہ حکومت نوٹس لیتی ہے، ریڈ نوٹس ایشو کرتی ہے، اور آج 16 تاریخ ہے. یہ پیٹرول سستا کر کے دستیاب نہیں کرا سکی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی کم ہوئی کہ کون سی چیز ہے جو اس کی وجہ سے انہوں نے سستی کرائی؟ لسٹ بنا لیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کتنی چیزیں مہنگی ہوئی، ڈیزل مہنگا ہونے سے، سستی ہونے کے بعد کچھ نہیں. حکومت عمل درآمد کے نام پہ سوائے کیبنٹ سے یہ پریس ریلیز ایشو ہونے کے یا رپورٹر دے لیتے ہیں کہ ایک آدھا وزیر دل ہلکا کر لیتا ہے کہ جناب دیکھ لیں، پوچھ لیں، ہو سکتا ہے انہی کی کوئی پیٹرول کی چین ہو، اس کو بھی پیٹرول نہ مل رہا ہو، تو اس لیے گلا شکوہ کچھ لوگوں نے کر دیا. لیکن عمل درآمد نام کی حکومت میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. فیصل صاحب. سب آپ یہ سوال تو آپ جس سے بھی پوچھیں گے آپ کو ہر طرف سے ایک ہی جواب ملنا ہے. کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا لیں، کسی بھی چیز کی قیمت اٹھا لیں، قیمت تو جو ہے وہ کم ہو ہی نہیں رہی، قیمت تو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایاز صاحب والی بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب جتنے جو شعبے ہیں ان کی مافیاں جو ہیں ان کی تو حکومت ہے. اچھا موجودہ حکومت بھی انہی کی ہے، ماضی کی حکومت بھی انہی کی ہوتی تھی، تو بس ٹھیک ہے اسی طرح یہ سسٹم چل رہا ہے. جب مافیاؤں کی حکومت ہوگی ظاہر ان کے مفادات کو کون نقصان پہنچاتا ہے؟ ہماری اور آپ کی اس پورے کھیل میں